لیکن آج 3 سال کے تجربے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم اب اس ملک میں زیادہ امپورٹنٹ ہے چینل کی نسبت. یہاں پہ کیا ہوا ٹویٹ، یہاں سے آیا ہوا کلپ الیکٹرانک میڈیا کو بھی اپنی خبریں چینج کرنے پر مجبور کرتا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو تھیں، ان کی وجہ سے خواتین کی پہلی دفعہ اہمیت ہم نے محسوس کی کہ وہ ینگسٹ ویمن پرائم منسٹر دنیا میں بنی. ایسی طالبانی سوچ ہے خواتین کے حوالے سے، کئی ایسی ویڈیوز آئیں کہ جہاں خواتین کو مارا جا رہا ہے. سب کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے خواتین کو ان کے جائز حقوق دلوانے کے لیے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، اس پلیٹ فارم سے یعنی وی نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ تک پروگرام لے کے آتے ہیں اور آج جو ہے وہ وی نیوز کی 3rd برتھ ڈے ہے، یعنی تیسری سالگرہ ہے وی نیوز کی. اس حوالے سے بات کریں گے کہ وی نیوز نے کیا کیا اچیو کیا ان 3 سالوں میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج خواتین کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے، یعنی ویمنس ڈے منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات ہوگی کہ خواتین کا تمام شعبوں میں کیا اہم کردار ہے اور ہم خواتین کو کس طرح سے خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں. انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، آج وی نیوز کی تیسری سالگرہ ہے اور آپ جو ہے وہ 3 سال سے اس ادارے کے چیف ایڈیٹر ہیں. آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بھئی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے خود تین برسوں میں بہت کچھ سیکھا ہے. 8 مارچ 2023 کو ہم نے اس ادارے کا آغاز کیا تھا اور اتفاق کی بات ہے اس وقت ہم نے پہلا انٹرویو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا کیا تھا. اس وقت وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھی، لیکن وہ انٹرویو بڑا وائرل ہوا، سارے چینلوں پر چلا اور اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا. ڈیجیٹل پلیٹ فارم اس ملک میں ہزاروں ہیں، لیکن ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ وی نیوز کی ایک شناخت بنے، یہ کوئی ٹرول اور پروپیگنڈا قسم کا ادارہ نہ بنے. اس میں ہر جماعت کو اور برابر کی نمائندگی ملے اور خبر کی بنیاد پر ہم اپنی صحافت کر سکیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارم، جب اگر آج سے 3 سال پہلے آپ مجھ سے یہ پوچھتے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور چینل کی اہمیت کیا ہوتی ہے، تو میں یقیناً آپ کو یہ کہتا کہ چینل تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم چھوٹا سا ہوتا ہے. لیکن آج 3 سال کے تجربے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم اب اس ملک میں زیادہ امپورٹنٹ ہے چینل کی نسبت. بہت سارے چینلز ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کی ٹرانسمیشن کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، وہ بس ایک کام سے کر رہے ہیں. جبکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یہاں پر کی ہوئی خبر، یہاں پہ کیا ہوا ٹویٹ، یہاں سے آیا ہوا کلپ الیکٹرانک میڈیا کو بھی اپنی خبریں چینج کرنے پر مجبور کرتا ہے. آج کل کے دور میں شاید ٹی وی پر آنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ٹویٹر کا پلیٹ فارم کتنا اسٹرانگ ہے، ٹک ٹاک پر آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، فیس بک پہ آپ کی کتنی فالوئنگ ہے، انسٹا پہ کون سے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ کیسا پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ ایک بالکل نئی ڈائمنشن تھی میرے لیے. میں نے پہلے کبھی ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے کام نہیں کیا تھا، میں نے بہت کچھ سیکھا. ایک چیز کا ہم نے یہ خیال رکھا کہ اس ادارے میں جتنے بھی لوگ امپلائی ہیں، کوشش یہ کی کہ وہ ان کا ایج بریکٹ جو ہے وہ کم ہو، نئے نوجوان لوگ ہائر کیے جائیں اور ان سے سیکھا جائے. کیونکہ سچی بات ہے، مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جو ماڈرن ڈیجیٹل میڈیا ہے، نوجوانوں کو اس کی ہم سے بہت زیادہ سمجھ ہے. تو ہم نے بہت کچھ نوجوانوں سے سیکھا بھی اور کوشش یہ کریں گے کہ آئندہ بھی جتنی سالگرہیں وی نیوز کی آئیں گی، اسی زیسٹ کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ اور اسی منصفانہ طریقے سے وی نیوز کو آگے بڑھانے کا ارادہ. ہمارے صاحب، وی نیوز کے امپلائیز کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس ایک میسج یہی ہے کہ خبر اور خبر کے تمام اصناف کو سمجھتے ہوئے خبر کے ساتھ آپ نے سچے رہنا ہے. دوسرا، اپنی آڈینس کو سمجھنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خبر کن لوگوں کو کس طرح افیکٹ کرے گی اور ان لوگوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق آپ نے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. خاص طور پہ جب آپ پروگرامنگ میں آتے ہیں تو آپ کو ان کی پسند کا اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کا، ان کے کیلیبر کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ پھر شاید اس ساری ماڈرن ورلڈ سے الوف
ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت سی گڈ وشز, بہت سی دعائیں وی نیوز کے لیے کہ اسی طرح آپ بھی اس کا حصہ ہیں, آپ کو بھی بہت مبارک. بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب, اور اسی طرح سے جو ہم کام کرتے رہیں اور اپنی آڈینس تک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خبریں پہنچاتے رہیں. اچھا, اب ذرا ایک اور اہم ایشو کی طرف میں بات کرنا چاہوں گی عمار صاحب. آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہیں وہ خواتین اس معاشرے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اس ٹائم پہ بھی ہماری کچھ ایسے حکمران بھی ہیں جو اس ٹائم پہ جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے عمار صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیے, کچھ باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کو مردوں کے برابر نہیں سمجھا جاتا رہا. اب بھی بہت سے علاقوں میں نہیں سمجھا جاتا. ان کو وہ برابری کے حقوق نہیں ملتے, اور وہ بہت چھوٹے لیول پہ. ہم نے دیکھا کہ گھروں میں بھی اگر بچی کو جو کھانا ملتا ہے اور جو بچے کو کھانا ملتا ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو توجہ کسی بیٹے کو ملتی ہے وہ توجہ بیٹی کو نہیں ملتی. چیزوں میں بہت فرق بھی پڑا. یہ ہمارا ایک میل شوونسٹ قسم کا معاشرہ ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, اور یہ بہت ساری دنیا میں یہ مسئلہ ہے. لیکن چیزوں میں کچھ بہتری ہوئی ہے. آج میں اس بہتری کی بات کر رہا ہوں. خواتین ہمیں مختلف پروفیشن میں نظر آئی ہیں جو اس سے پہلے اس طرح کے پروفیشن میں نہیں تھی. اب آپ دیکھ لیے اسکوٹی چلاتے ہوئے لڑکیاں نظر آتی ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کر رہی ہیں. کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بے حیائی نہیں ہے, کوئی بے پردگی نہیں ہے. اسکوٹی اوبر ڈرائیور خواتین ہوتی ہیں, دفتروں میں ٹاپ پوزیشن پر خواتین ہیں, وزراء خواتین ہیں, بیوروکریسی میں خواتین ہیں, پولیس میں خواتین ہیں, تو ٹیچنگ میں خواتین ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست کام ہو رہا ہے, اور میرے خیال میں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جب عمار صاحب ذرا یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ جب ہمارے پاس جو ہے وہ خاتون حکمران بھی اس ٹائم پہ موجود ہیں, ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں, وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ اسپیشلی خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اس ٹائم پہ. اچھا, مریم نواز کی پرفارمنس کی ہم عموماً تعریف کرتے ہیں, اور ان کی پرفارمنس قابل تعریف بھی ہے. لیکن آج صرف اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. جی, ایک تو یہ ہے کہ خواتین کو عموماً پالیٹکس میں سیریس نہیں لیا جاتا. وہ بس جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے اوپر کو رشتہ داروں کو ڈال دیا جاتا تھا, لیکن خواتین کو پالیٹکس میں سیریس نہیں لیا جاتا. محترمہ بینظیر بھٹو تھیں, ان کی وجہ سے خواتین کی پہلی دفعہ اہمیت ہم نے محسوس کی کہ وہ ینگسٹ ویمن پرائم منسٹر دنیا میں بنی. اور پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ اب آ گئی ہیں. مریم نواز کے ارد گرد بھی خواتین ہیں, وہ بھی پاورفل ہیں, ان کے منسٹرز بھی پاورفل ہیں. اس کا مطلب ہے خواتین کی امپاورمنٹ ہو رہی ہے. دوسرا, کچھ جو بنیادی مسائل ہیں خواتین کے لیے, ان کے بارے میں بہت کلیئرٹی ملی ہے مریم نواز کے ایک خاتون کے وزیر اعلیٰ ہونے سے. یہ جو گلیوں بازاروں میں خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ ہوتا تھا, ہراسمنٹ کا, کسی نے ہاتھ لگا دیا, کسی نے بدتمیزی کر دی, کسی نے کوئی گھٹیا جملہ کہہ دیا, اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت کو بالکل کلیئر انسٹرکشن ہے. آپ اسے ماورائے عدالت کہیں یا جو مرضی کہیں, لیکن اس سے بچوں کے والدین, بہنوں کے بھائی بہت خوش ہیں کہ جو کچھ ہے اس طرح کی چیزوں پر پابندی ہوئی ہے. سارا معاشرہ ایک دم نہیں ٹھیک ہو جاتا, لیکن چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں. ساتھ ہی آپ نے دیکھا ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے کسی قسم کی کمپلین ہو, سب سے پہلے وہ ہو جاتی ہیں. خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہیں. لیپ ٹاپ ان بچوں کو بھی اتنے ملتے ہیں جتنے بچیوں کو ملتے ہیں. تو ان کے ہونے سے میرے خیال میں پنجاب میں تو خواتین کے اسٹیٹس پر بہت اہم فرق پڑا ہے. اچھا عمار صاحب, ایک طرف تو ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ خواتین کو امپاور کیا جا رہا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ ایک ایسی طالبانی سوچ ہے خواتین کے حوالے سے. وہ ہم نے کئی فوٹیجز بھی دیکھی اس کے حوالے سے, کئی ایسی ویڈیوز آئیں کہ جہاں خواتین کو مارا جا رہا ہے, وہ طالبان والی جو سوچ ہے نا, منفی سوچ, وہ ہمیں نظر آئی اس کے. یہ بات آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. خواتین کے سارے مسائل حل نہیں ہوئے, اور شاید ان مسائل کے حل میں 1-2 سال نہیں, ڈیکیڈز اور شاید ہو سکتا ہے سینچریز لگیں انہیں ایکول ٹریٹ کرنے میں. ہمارے ہاں خاص طور پہ ایک طالبان کی سوچ آئی, اور اس حوالے سے ہم نے ابھی گزشتہ دنوں ایک ویڈیو کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا جہاں ایک بچی جو ہے اس کو مارا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ اپنے لیے روزگار کما رہی ہے. تو یہ ایک سوچ ہے جو خواتین کے مدرسوں کو تباہ کر دیتی ہے, جو خواتین کو جاب نہیں کرنے دیتی, جو خواتین کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتی, جو خواتین کو شٹل کاک برقعے میں مقید رکھنا چاہتی ہے, جن کے مطابق خواتین صرف بچے پیدا کر سکتی ہیں یا بھیک مانگ سکتی ہیں. اس طالبانی سوچ سے ہمیں نکلنا ہے. بدقسمتی سے
یہ سوچ تو افغانستان میں جس طرح کا اسلام ہے اس وجہ سے آئی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ایک صوبہ اس سوچ سے بہت متاثر ہے، وہاں بھی خواتین کے ساتھ اکثر و بیشتر یہی سلوک ہوتا ہے۔ ہمیں ابھی سب کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہمت کرنے کی ضرورت ہے خواتین کو ان کے جائز حقوق دلوانے کے لیے۔ اور پاکستان جو ہے وہ یہ کام کر بھی رہا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ فیمیلز پہلے سے زیادہ امپاور ہو چکی ہیں۔ ایک خاتون کا، اچھا ہم اچھی خواتین کا ذکر کر رہے ہیں تو جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا، ایک خاتون کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب ہے، سائمہ سلیم ان کا نام ہے۔ وہ نابینا ہے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، جتنے دبنگ طریقے سے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں، جتنی خوبصورتی سے وہ بات کرتی ہیں، پاکستان کو تو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، لیکن وہ پاکستان کی خواتین کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں، پاکستان کی جو چیلنج کمیونٹی ہے اس کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور جس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس کا سر ان کی موجودگی سے فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارے سب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کے آخر پہ میں خواتین کو، پورے پاکستان کی خواتین کو ایک میسج دینا چاہوں گی۔ آپ کو ایک سوچ سے باہر نکلنا ہے، اور وہ سوچ کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے، آپ نے جو مشکلات کا مقابلہ ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں آپ وہاں پہ پرفارم کیا کر رہی ہیں، آپ کے کارنامے کیا ہیں۔ امپورٹنٹ یہ چیز ہے، اور یہ جو سوچ ہے نا، یہ خواتین کے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے، ہمیں اس زنجیر کو جو ہے وہ توڑنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔